پہلی وحی کس سن عیسوی میں نازل ہوئی؟ 610 عیسوی میں۔ تحویل کعبہ کا حکم کب نازل ہوا؟ سن 2 ہجری میں۔ قرآن پاک میں سب سے بڑا گناہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ شرک کو۔ قرآن پاک میں روح الامین کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں۔ 5 نمازوں میں فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کس علاقے میں تھی؟ یروشلم میں۔ لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ بار بار پڑھنا۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ 2697 مرتبہ۔ قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا گیا؟ سندھی زبان میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کس سال دیا گیا؟ 10 ہجری میں۔ وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 63 سال۔ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کفن کس فرشتے نے مہیا کیا تھا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٹڈیوں کی صورت میں سب سے پہلے کس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا؟ فرعون کی قوم پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ قوم نوح۔ دنیا میں سب سے پہلے کس شخص کی داڑھی کے بال سفید ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 282۔ کس نبی کو قرآن مجید نے ان کی ماں کے نام سے پکارا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے؟ مسجد الحرام میں۔ انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ 14ویں صدی ہجری میں۔ کس نماز کے بعد سونے سے موٹاپا کم ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔
ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی؟ غار ثور میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ 4۔ کس وقت چائے پینے سے ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے؟ کھانے کے فوراً بعد۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ ماتھے پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کرنا ہے؟ سود خوری۔ قرآن مجید کی کس سورت میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ دنیا کی سب سے بابرکت عورت کون ہے؟ جس کے اخراجات کم ہوں۔ جنات کو سب سے زیادہ کون سا درخت پسند ہوتا ہے؟ بیری کا درخت۔ کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ قوم عاد۔ جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ منافقین کو۔ دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ عربی زبان۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ شرک ہے۔ نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا؟ نمرود کی بیٹی نے۔ قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ وہ کون ہے جس کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ 5 جماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ بروز قیامت کون سے لوگ اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس دن پیدا کیا؟ جمعہ کے دن۔ کس صحابی کا لقب سیف اللہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ 35 ہجری میں۔ ایسی کون سی چیز ہے جو آگ سے پیدا ہوتی ہے، پانی میں مرتی ہے اور ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ دھواں۔ یہ آگ سے نکلتا ہے، پانی میں ختم ہو جاتا ہے اور ہوا میں ہی موجود رہتا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ سب سے پہلے اذان کس جگہ دی گئی؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب کس نے دیا؟ مکہ کے لوگوں نے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے۔ سب سے پہلے نماز کس نبی پر فرض ہوئی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔ 10 ہجری میں۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کون تھے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے پڑھایا؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں؟ قرآن پاک میں 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے سورج واپس پلٹا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن پاک میں سب سے لمبی دعا کہاں موجود ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286۔ قرآن پاک میں سب سے لمبی عمر کس نبی کی بیان کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے 950 سال تبلیغ کی۔ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ قرآن پاک میں کتنے الفاظ موجود ہیں؟ 77,439۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے روزہ کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ قرآن پاک کا پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس زوجہ سے نکاح ہوا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد کون سی خلافت آئی؟ خلافت بنو امیہ۔ بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر کب لڑی گئی؟ 17 رمضان 2 ہجری میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ شیر خدا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنے سال خلافت ملی؟ تقریباً 12 سال۔ قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ تقریباً 6236۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ معاویہ بن ابو سفیان کا۔ خلافت راشدہ کا دور کتنے عرصے کا تھا؟ 30 سال۔ خلافت راشدہ کے بعد کون سی خلافت شروع ہوئی؟ خلافت امیہ۔ خلافت امیہ کے پہلے خلیفہ کون تھے؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ عباسی خلافت کب قائم ہوئی؟ 750 عیسوی میں۔ بغداد کی بنیاد کس نے رکھی؟ منصور عباسی نے۔ سب سے پہلا مؤذن کون تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب۔ جنگ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی؟ رومیوں کے خلاف۔ جنگ قادسیہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ فارس ایران کے خلاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون کون سی سلطنتیں فتح ہوئیں؟ روم اور فارس کی بڑی ریاستیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کیا عہدہ ملا؟ خزانے کے نگران۔ حضرت امام بخاری کس علم میں مشہور ہیں؟ علم حدیث۔ اسلام کے پہلے شہید مرد کون تھے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس غار میں قیام کیا؟ غار ثور میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش بنو ہاشم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون سی بڑی جنگ ہوئی؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ مسلمہ کذاب کے خلاف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو امیہ۔ ہجرت حبشہ کتنی بار ہوئی؟ 2 مرتبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا؟ سورہ طٰہٰ سن کر۔ جنگ صفین کن کے درمیان ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے اختلافی مسئلے پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں کتنے افراد تھے؟ تقریباً 72۔ خلافت فاطمیہ کہاں قائم ہوئی؟ شمالی افریقہ اور مصر میں۔ اسپین میں اسلام کب پہنچا؟ 711 عیسوی میں۔ اندلس اسپین کو فتح کرنے والا مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ طارق بن زیاد۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جنات کے باپ کون ہیں؟ ابلیس۔ جنگ قادسیہ کب اور کہاں لڑی گئی؟ جنگ قادسیہ 16 ہجری 637 عیسوی میں موجودہ عراق کے مقام پر قادسیہ میں لڑی گئی۔ جنگ قادسیہ کن فریقین کے درمیان ہوئی؟ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی قیادت کس نے کی؟ مسلمانوں کی قیادت مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون تھے؟
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ کمانڈر تھے۔ ایرانی فوج کی قیادت کس نے کی تھی؟ ایرانی فوج کی قیادت رستم فراغ زاد کر رہا تھا، جو سلطنت فارس کا ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ جنگ قادسیہ کی وجہ کیا تھی؟ اسلامی لشکر نے عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں میں فتوحات کا آغاز کیا تھا، جس پر ساسانی سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمان فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 کے قریب تھی۔ جنگ قادسیہ کتنے دن تک جاری رہی؟ 4 دنوں تک۔ جنگ قادسیہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور ایرانی سپہ سالار رستم مارا گیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے مدین کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگ قادسیہ کے اسلامی تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جنگ قادسیہ کے نتیجے میں ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہوا اور ایران میں اسلامی فتوحات کو زبردست تقویت ملی۔ اس کے بعد ایران کا بیشتر حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس جنگ میں کیا کردار تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر جنگ کی نگرانی کرتے رہے۔ انہوں نے میدان جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت سعد کو سپہ سالار مقرر کیا۔ نیز جنگ کے دوران پیغامات کے ذریعے مشورے دیتے رہے۔ جنگ یمامہ کب اور کہاں لڑی گئی؟ جنگ یمامہ 11 ہجری 632 عیسوی میں نجد کے علاقے یمامہ موجودہ سعودی عرب میں لڑی گئی۔ جنگ یمامہ کن کے درمیان لڑی گئی؟ جنگ یمامہ مسلمانوں اور جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے درمیان ہوئی۔ مسلمہ کذاب کون تھا؟ مسلمہ بن حبیب ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کیا، خصوصاً بنو حنیفہ کے قبیلے کو۔ جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کئی قبیلے مرتد ہو گئے اور مسلمہ جیسے جھوٹے نبیوں کی پیروی کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تاکہ اسلام کی بنیادیں مضبوط رہیں۔ ہاتھ پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی نشانی ہے؟ کمزوری کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی؟ فرشتوں میں۔ قرآن میں سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے؟ توحید اور آخرت کا۔ کون سی چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ غم اور پریشانی۔ تابوت سکینہ کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔